جب حضرت عمر ایمان لائے تو آپ نے ایک ایک کافر کے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہا، تم کمزوروں کو مارتے تھے، میں تمہیں بتانے آیا ہوں، میں محمد عربی کا نوکر بن گیا۔ بلکہ آپ نے اعلان کیا، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے، بچوں کو یتیم کرنا ہے اور اپنے ماں باپ کی کمر کو جھکانا ہے، وہ عمر کے مقابلے میں آ جائے۔ زنیرہ نامی ایک خاتون تھی، بہت کمزور۔ راوی کہتا ہے اس کی ہڈیوں کے اندر گودا نہیں تھا بلکہ عشق رسول تھا، اور اس کا ظالم آقا اس کو مارتا، اور جب مار مار کے تھک جاتا تو ادھر سے عمر کو بلاتا۔ یہ اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے۔ ادھر سے عمر کو بلاتا اور اسے کہتا، اے عمر، تو نوجوان آدمی ہے، یہ چھوڑتی نہیں ہے اپنے نبی کے نام کو، ذرا آؤ اس کو بتاؤ۔ عمر کوڑے کو پکڑ لیتے ہیں اور مارتے ہیں۔ جب مار مار کے تھک جاتے ہیں تو پانی پینے لگتے ہیں اور کہتے ہیں، مجھے تجھ پہ ترس نہیں آیا لیکن مجھے پیاس لگی ہوئی تھی، اس لیے میں پانی پی رہا۔ پھر اس کے بعد آپ اس کے گلے کے اندر کوڑا ڈال کے بل دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس خاتون کی آنکھیں باہر نکل آتی ہیں، اور حضرت عمر کہتے ہیں، بلاؤ اپنے نبی کو، تیری آنکھیں واپس لائے۔ جب یہ عورت، یہ خاتون یہ بات سنتی ہے تو وہ کہتی ہے، اے مالک، میں کبھی بھی آنکھوں کی بینائی نہیں مانگتی، لیکن اب تیرے نبی کی عزت کا سوال ہے، آنکھوں کی بینائی واپس عطا فرما۔ تو اس عورت کی، اس خاتون کی، اس زنیرہ نامی خاتون کی اللہ تبارک تعالیٰ بینائی واپس لوٹاتا ہے۔ عمر گلیوں میں گھوم گھوم کے کہہ رہا ہے کہ میں محمد عربی کا غلام بن گیا۔ جب یہ آواز زنیرہ کی کانوں میں جاتی ہے تو فوراً کہتی ہے، اے عمر، اس دن تم تو جوش و غضب کے ساتھ تھے، مجھے مارتے مارتے تھکتے نہیں تھے۔ جب عمر نے یہ سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئی اور کہا، اے زنیرہ، اس دن میں نے محمد عربی کو دیکھا نہیں تھا، آج میں محمد عربی کو دیکھ بھی آیا ہوں، اس کا غلام بھی بن گیا۔ تو حضرت عمر کا ایمان لانا، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا ایمان لانا مسلمانوں کے لیے عزت کا سبب بنا، ان کا ہجرت کرنا مسلمانوں کی نصرت تھی، اور ان کا خلافت کرنا مسلمانوں کے لیے رحمت تھی۔ محمد عربی فرماتے ہیں کہ میرا عمر تو وہ ہے جب ایک سمت سے آ رہا ہو اور شیطان بھی ایک سمت سے آ رہا ہو تو عمر کو دیکھ کے راستہ بدل لیتا ہے۔ عمر کی طبیعت کے اندر جاہ و جلال، طبیعت کے اندر جو سختی تھی وہ اسلام کے اندر آ کر بھی قائم رہی، اور آپ نے وہی سختی، وہی جاہ و جلال جو مسلمانوں کے لیے خلاف ابھارتے تھے، اور آج وہی سختی منافقین، کفار کے لیے استعمال کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب آپ کو خلافت کا منصب عطا فرمایا گیا، جب آپ نے ممبر رسول پہ چڑھ کر خطبہ دیا اور آپ نے کہا، لوگوں، میں سخت اس لیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرم تھے، میں سخت اس لیے تھا کہ ابو بکر و صدیق نرم تھے، اب میں خلافت پہ بیٹھا ہوں، اب میری سختی جو ہے وہ میری نرمی میں تبدیل ہو گئی، صرف میں فاسق و فاجر اور باغیوں کے لیے سخت ہوں، تمہارے لیے نرم ہوں۔ سب سے کم جو تنخواہ لیتے تھے بیت المال سے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، صرف سال میں 2 جوڑے لیتے تھے۔ راوی کہتا ہے، میں نے دیکھا کہ اس کپڑوں کے اندر آپ کے 17 پیوند لگے ہوئے تھے۔